اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکی الی آخری۔ میرے محترم مخاطبین، میں سورہ عبس کی تفسیر کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سیمسٹر میں یہ 12واں درس ہے۔ 5 دروس میں سورہ نبا اور پھر 6 دروس میں سورہ نازعات کی تفسیر نسبتاً اختصار کے ساتھ پیش کی گئی، مگر میں سمجھتا ہوں مختصر لیکن مفید مطالب بیان ہوئے۔ سورہ عبس 30ویں پارے کے تیسرے سورے کی تفسیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ آیتوں کا ترجمہ پیش کیا۔ شان نزول میں نے گزشتہ درس میں بیان کر دی کہ حضور سرور کائنات کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ بے شک آپ اصلاح امت کے لیے حریص تھے، کار خیر کے لیے حرص اچھا مانا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ پیغمبر اکرم کو شوق تھا، آرزو تھی، تمنا تھی، خواہش تھی، کوشش رہتی تھی امت کی ہدایت کے لیے کے سلسلے سے کہ وما علینا الا البلاغ المبین جیسی آیت نے یا دوسری اس طریقے کی آیتوں نے پیغمبر اکرم کو تسلی دی، وما علینا وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا ہے، آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ پہنچا دیجئے، اپنے کو اتنا بے چین نہ کیجئے۔ یہ صفت تو پیغمبر کی تھی کہ پیغمبر اصلاح امت کے لیے بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، لیکن اس صفت عظمیٰ کو درک نہ کر پانے کی وجہ سے اور کس حد تک کی صفت عظمیٰ جو ہے پیغمبر اکرم میں پائی جاتی تھی، اس کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بعض مفسرین کو اشتباہ بھی ہوا ہے۔ اور اس آیت میں جو عبسہ وتولی کا لفظ ہے کہ اپنا چہرہ بگاڑ لیا، بھووں کو اپنی ٹیڑھی کر لیا اور چہرے پہ ایک طریقے کے نفرت کے آثار ظاہر ہوئے اور رخ پھیر لیا، عبوس بنا لیا اپنے چہرے کو، بسور لیا اپنے چہرے کو، جو بھی کہہ لیجیے آپ، رخ میں موڑ لیا، منہ پھیر لیا، یہ نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا بعض مفسرین و مترجمین، بلکہ اہل سنت بھائیوں کے اکثر نے، کہ نبی اکرم نے ایسا چہرہ بنایا اس غریب کو دیکھ کر کے، اس نابینا کو دیکھ کر کے جو طلب ہدایت کے لیے آیا تھا، کیونکہ نبی اکرم اغنیا کی اور اشراف عرب کی ہدایت اور تبلیغ میں مشغول تھے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ نبی اشراف عرب کی ہدایت کے لیے مشغول تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا، جناب خدیجہ کے رشتہ دار، ان کے بھائی رشتے میں جو ابن ام مکتوم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابن ام مکتوم، وہ آئے تھے طلب ہدایت کے لیے، مگر اس کا احتمال تو قبول کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم چونکہ بہت بڑی بڑی شخصیتوں سے گفتگو میں مشغول تھے، اور اگر کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے سرداروں کے دین پہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ سرداران عرب نبی کے دین کو قبول کر لیں تو عوام کا بڑی تعداد میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا آسان تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو زیادہ ترجیح نبی دے دیں ابن ام مکتوم پر، مگر ابن ام مکتوم کو دیکھ کر کے رخ پھیر لینا، چہرہ بگاڑ لینا، اس کا احتمال قطعاً نہیں دیا جا سکتا ہے کہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اگر روایت ہے بھی، اور وہ روایت جو شان نبوت کے خلاف جا رہی ہو، شان توحیدی کے خلاف جا رہی ہو، اسے دیوار پہ دے مارنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کے بزم میں بیٹھے ہوئے کفار میں سے بعض کافروں کو ابن ام مکتوم کا آنا اچھا نہ لگا کہ یہ نابینا، یہ متوسط طبقے کا آدمی کہاں ہمارے درمیان آ گیا، گفتگو میں شریک ہو گیا۔ اس نے چہرہ بگاڑ لیا اور اس نے جو ہے وہ پشت کر لیا۔ اس کا ذکر اور اس کے بعد نبی کو تسلی ضرور دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے جو اغنیاء ہیں، جو اشراف ہیں، ان کے ایمان کے لیے بہت زیادہ فکر مند نہ رہیے۔ ایمان لے آئے تو واہ واہ، نہیں لائے تو اپنے
خسارے کو خود جھیلیں گے، جہنم میں جائیں. آپ کا کام ہے صرف بتا دینا، ٹھیک ہے. اور آپ سب کو تبلیغ کرتے رہیے، اور خاص کر کے وہ کہ جو دور دراز سے آیا ہے اس کے اوپر بھی آپ توجہ کیجیے، جو اشتیاق ہدایت میں آیا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس نے منہ پھیر لیا، منہ بسور لیا، منہ بنا لیا اپنا اور پیٹھ پھیر لی، ٹھیک ہے. عبس وتولی، پیٹھ پشت کر لی آنے والے کی طرف، کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، ان جاء العمی. اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ آنے والا پاکیزہ نفس ہو جاتا ہدایت پانے کے بعد، یا نصیحت حاصل کر لیتا، ٹھیک ہے، یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی. لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے، جو اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بے نیاز ہر چیز سے سمجھ رہے ہیں، آپ نبی سے کہا جا رہا ہے اب یہاں پہ، آپ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں اس کے لیے، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے. مطلب آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. یہ نبی کے فریضے کے سلسلے میں قرآن نبی کو ہدایت کر رہا ہے. اور خدا اپنے بندے کو چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اپنی ہدایات بھیج سکتا ہے. ہدایات سے متعلق مراد یہ ہے کہ اپنے انسٹرکشنز کیسے تبلیغ کرنا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے دین پہ عمل کرنا ہے، اور نبی کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے دین پر عمل کروانا ہے. تو اگر یہ ہدایات اس طریقے کے آئیں خدا کی طرف سے نبی کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. ہاں، نبی کا اخلاقی رخ اگر پیش کیا جائے آیت کی تفسیر یا ترجمے میں کہ جو مضموم ہے تو وہ نبی کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ عبس وتولی، عبس قطب وجہہ، قطب یعنی وہی اپنے بھووں کو نچوڑ جمع کر لیا، اور منہ کو جو ہے وہ عبوس بنا لیا، بسوڑ لیا، اور گویا ناگوار گزرا ہو آنے والے کا. وتولی اور اعرض یعنی رخ پھیر لیا. ان لا جاءہ ان یعنی لئن جاءہ العمی، ان یعنی لئن، اس لیے کہ ان کے پاس اندھا آ گیا تھا، ایک نابینا آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اعمانہم، جو ان کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. نزلت فی رجل من بنی امیہ، یہ آیت جو آئی ہے یہ بنی امیہ کے ماننے والے اکثر مفسرین نے، مترجمین نے اس کو چھپا لیا اپنی مصلحت کے تحت. لیکن یہ آیت جو آئی ہے بنی امیہ میں سے، ذیشان حیدر صاحب بھی تحریر کرتے ہیں، اور دوسرے فقہا وہ مترجمین اور مفسرین بھی تحریر کرتے ہیں، شیعہ مفسرین، کہ یہ قریش بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں بنی امیہ میں سے کسی شخص نے، بلکہ ذیشان صاحب نے لکھا ہے کہ عثمان ابن عفان نے جو ہے ایسا کام کیا تھا، چہرہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور رخ پھیر لیا تھا. یہ لوگ غلطی کا شکار ہوئے ہیں کہ اہل سنت بھائیوں نے نبی کا نام لکھ دیا ہے، حالانکہ یہاں پر یہ کام نبی سے سرزد نہیں ہوا تھا، بلکہ یہاں لکھا گیا ہے بعض بنی امیہ. روایات میں عثمان کا نام لیا گیا ہے، اور بعض میں بنی امیہ کا نام لیا گیا کہ بنی امیہ میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے اس کام کو انجام دیا تھا. اور عبداللہ شبر بھی تحریر کرتے ہیں کہ نزلت فی رجل من بنی امیہ کان عند النبی، جو نبی کے پاس تھا. فجاء ابن ام مکتوم آئے، فلما رآہ تقذرا منہ، جب وہ آئے تو ان سے اس نے جو ہے وہ گھنونے پن کا اظہار کیا، گھن آ رہی ہے مطلب نفرت کا، یعنی تنفر کا. جمع نفس، اور اپنے کو جمع کیا، اکٹھا کیا، یعنی اپنے کو الگ کرنا چاہا. عبسا، اور منہ بنایا، منہ بگاڑا. وعرض بوجہہ، ٹھیک ہے، انہو، اور اپنے چہرے کو ان کی طرف سے منہ پھیر لیا. فنزلت، پس یہ آیت نازل ہوئی. وما یدریک ایھا الابا عابس، اے منہ پھیرنے والے تجھے کیا پتہ، لعلہ یزکی یکون طاہرا زکیا، شاید کہ وہ طاہر اور زکی ہو جائے، تزکیہ ہو جائے اس کا، نفس کا. اور یذکرو یا یتعظو، یا متذکر ہو جائے، یعنی وعظ حاصل کر لے، نصیحت حاصل کر لے. فتنفع الذکر، پس اس کو ذکر فائدہ پہنچائے. العظہ یعنی وہی وعظ اس کو فائدہ پہنچائے. اما من استغنا بالمال، مگر وہ جو مال کے اعتبار سے مستغنی ہے، اپنے کو بہت پیسے والا، بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے، فانت لو تصدع، اب یہاں نبی سے کہا گیا اے نبی آپ جو ہے اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اے تتعرض مقبلا علیہ، اس کی طرف رخ کر کے آپ باتیں کر رہے ہیں. وما علیک، بس ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے آپ کو، مطلب گناہ نہیں آپ نے کیا. لیکن یا اگر ہے بھی
تو کیا ہے او اے باسن، یا تو یہ ہے کہ وما علیکا، یعنی آپ کے اوپر کوئی باس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطلب گناہ نہیں ہے، حالانکہ آپ کو سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. او اے باسن علیکا فی اللہ یزکا، حرج اگر ہے تو اس چیز میں ہے کہ لا یزکا بالاسلام، کہ وہ اسلام سے جو ہے پاکیزہ نہ ہو، اسلام سے متزکی نہ ہو، اسلام سے اگر وہ روبرو نہیں ہوتا ہے. حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے، یہ کہنے کا مقصد ہے. اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ آپ اس کی طرف رخ پھیرے ہوئے ہیں، ہے نا، مقبلن علیہ، کہنے مطلب یہ بہت زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو امیر ہے، پیسے والا ہے، سرداری کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو ایمان لے، لیکن آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان لائے چاہے نہ لائے. ان علیکا بالاسلام ہے، ان علیکا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ فکر تو ایک طریقے سے روایتوں کو جم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آنے والا جب ابن مکتوم آیا ہے، ابن ام مکتوم، تو منہ دوسرے نے پھیرا ہے، لیکن ہاں نبی جو ہے، جو پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے بے چین تھے، حالانکہ سمجھا رہے تھے جن لوگوں میں، ان میں ایسے لوگ بھی تھے عابس. تو قرآن نے نبی سے بھی کہا کہ آپ چھوڑیے، پریشان مت ہوئی ان لوگوں کے لیے، لائے ایمان تو نہیں لائے تو لائے، ورنہ جو ابن مکتوم جیسا انسان ہے اس کی طرف توجہ کیجیے، شاید وہ ایمان لے آئے، سن لے آئے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ تو ایمان نہیں لا رہا، چھوڑی اس کو جانے دیے، لیکن جو دور سے آیا آپ کے پاس نبی، يُسْرِعُ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ، طلب خیر کے لیے سرعت سے کام لے رہا ہے، جلدی کر رہا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، یعنی اس کے اندر خوف ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا پاکیزہ ہو کر کے، کسی نہ کسی طریقے کی رمق اس کے دل میں جاگ چکی ہے نا، اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، دوڑ کر آیا ہے. آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، انت عنہ تتلاہا اے متشاغل عنہ، آپ ان سے رخ پھیرتے ہیں. کلا، یعنی لا تعد لمثلہ، اس کو دوبارہ نہ کیجیے گا. کلا کا مطلب حرف رد ہے نا، یعنی روکا جائے کسی چیز سے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیجیے گا دوبارہ، یہ مراد ہے یہاں پر. انہا یعنی سورہ، انہا اے سورۃ تذکرۃ عظۃ، یہ جو قرآن ہے، یہ جو سورہ ہے، یہ نصیحت دینے والا ایک تذکرہ ہے، کہ یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، یعنی حفظہ واتعظہ، اب جو چاہے اس قرآن کو یاد کر لے اور اس سے نصیحت لے لے. فی صحف مکرمۃ عند اللہ، اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک موجود صحیفوں میں، یعنی لوح محفوظ پر موجود ہے، لکھا ہوا ہے. فی صحف، اللہ کے نزدیک موجود. صحف سے مراد کیا؟ صحیفے، یعنی لوح محفوظ پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اور کتابیں جیسے ویسے ہی یہ بھی لوح محفوظ پر موجود صحیفوں میں ہے، جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے. مرفوعۃ قدرا، قدر اور ویلو کے لحاظ سے بہت بلند ہے. مطہرۃ منزہۃ عن الشیاطین، یعنی شیاطین سے پاک و پاکیزہ ہے، یعنی ہر عیب سے اور ہر گمراہی کی چیزوں سے یہ کتاب جو ہے، جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ ہر عیب سے محفوظ ہے. لوح محفوظ پہ جو ہے وہ ہر عیب سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے. بلند و بالا یہ کتاب ہے. بے ایدی سفرہ کس نے لکھا ہے؟ کن ہاتھوں سے لکھی گئی ہے؟ سفیروں کے ہاتھوں. سفرہ سافر کی جمع ہے، سافر یعنی سفر کرنے والا، یا تو مراد ہے ملائکہ اوپر سے نیچے آتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، یا سفرا مراد ہیں، سفر کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سفیر کی جمع سفرا مراد ہیں، یعنی وہ فرشتے کہ کتبتاً من الملائکہ، وہ کاتب کے جو ملائکہ میں سے ہیں، ينسخونہا، اس کی نسخہ برداری کرتے ہیں، من اللوح، لوح محفوظ سے نسخہ لیتے ہیں اس کا، نبی کے پاس آتے ہیں. من اللوح جمع سافر، اور سفرا بالوحی بین اللہ ورسولہ، جمع سفیر، یا سافر کی جمع ہے یا سفرا مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ جو وحی لے کر کے اللہ اور رسول کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں. کرامن علی اللہ بررۃ اتقیاء، کہ جو بہت بزرگ ہیں، بہت محترم ہیں، ہے نا، اور نیک کردار ہیں، ٹھیک ہے. قتل الانسان ما اکفرا، اب جو انسان نے کفر نعمت کیا اس کے لیے جو بات کہی گئی ہے، اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.